اور خبر دیں آپ کو فیصلہ سے، جہاں پر ڈچکوت میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہونے کا معاملہ۔ فیصلہ آباد میں گزشتہ روز ہونے والی فائرنگ کی فوٹیج 7 نیوز کو موصول ہو گئی ہے، جبکہ فوٹیج میں 3 افراد کو فائرنگ کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فیصلہ آباد میں ڈچکوٹ کے علاقہ 87 جیم بے میں گندم چوری کے بارے پوچھ گچھ کرنے پر جوڑا گروپ کی جانب سے جاوید کے گھر فائرنگ کی گئی، جس کی زد میں آ کر 2 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ ملزمان کی فائرنگ سے فوٹیج 7 نیوز کو موصول ہو گئی ہے، جس میں ملزمان کو اسلحہ لہراتے اور فائرنگ کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو فیصلہ آباد سے آگاہ کر رہے ہیں، جہاں پر گزشتہ روز ہونے والی فائرنگ کی فوٹیج 7 نیوز کی سکرین پر۔ فوٹیج میں 3 افراد کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے اور فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ گزشتہ رات ہونے والی فائرنگ کی فوٹیج 7 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج آپ 7 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ 2 افراد کو اسلحہ لہراتے فائرنگ کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا فیصلہ آباد میں۔ بیورو چیف فیصلہ آباد منور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی منور، بتائیے گا اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بالکل، تھانہ ڈسپورٹ کے علاقہ میں افسوسناک واقعہ جو ہے دشہر روز پیش آیا، جب ایک بدماش گروپ کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس سے 2 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، جن کو فوری طور پر علیحدہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ فائرنگ کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ 7 نیوز کو موصول ہو چکی ہے، جس میں ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ غنڈہ گرد عناصر جو ہے وہ شرع عام فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم اب اچھی پیش رفت اس میں یہ ہوئی ہے کہ پولیس کی جانب سے اس ساری صورتحال کا مقدمہ درج کر لیا گیا، لیکن فیلحال کوئی بھی ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے تمام ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جتنے بھی ملزمان فائرنگ کر رہے ہیں تمام کے ہاتھوں میں ممنوع اسلحہ جو ہے وہ ہے، کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہے جس کا کوئی لائسنس جو ہے وہ بن سکتا ہو یا بنایا جا سکتا ہو، تو تمام کا تمام اسلحہ جو ہے وہ ناجائز ہے جس سے وہ فائرنگ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک پولیس جو ہے ملزمان کو گرفتار کرتی ہے۔ جی، ملزمان کو گرفتار کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ بیورو چیف منور اقبال ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔